الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارا یہ ایمان، یقین اور عقیدہ ہے کہ اولاد کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ملا کے بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والے اور بہت زیادہ قدرت والے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جس انسان کے گھر میں اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کر دے، اس کو جاہلیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیٹیوں کو عار نہیں سمجھنا چاہیے، اپنی بیوی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے، بلکہ اپنی بیٹیوں کی بہتر سے بہترین پرورش کا انتظام کرنا چاہیے، تعلیم و تربیت کا لحاظ رکھنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بیٹیاں اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بننے والی ہیں، دیوار بننے والی ہیں، اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان حائل ہونے والی ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو بیٹیاں دے کے آزمایا اور اس نے اس آزمائش کی گھڑی میں اپنی بیٹیوں کی بہترین پرورش کی، بہترین تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، اور پھر ان کی بہترین جگہوں پہ دیندار گھرانوں میں شادیاں کی، یہ بیٹیاں کل قیامت والے دن اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گی۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ انسان جس نے 2 یا 3 بیٹیوں کی اور 2 یا 3 بہنوں کی کفالت کی، ان کی بہترین تعلیم و تربیت کا خیال رکھا، اہتمام کیا، حتیٰ کہ وہ ان سے جدا ہو گیا، یا وہ بیٹیاں اور بہنیں شادی ہونے کی صورت میں یا موت ہونے کی صورت میں اس سے جدا ہو گئیں، تو وہ کل قیامت والے دن میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ فرمایا میں اور وہ جنت کے اندر اس طرح ہمسائے ہوں گے، اس طرح پڑوسی ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔